الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ملكي محمد وآل محمد وجل السلام سورہ مومنون کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ کہ یہ جو تمہاری امت ہے یہ امت واحدہ ہے وانا ربکم اور میں تم سب کا رب ہوں فاتقون اور تم لوگ مجھ سے ڈرو۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے مختلف انبیاء اور ان کی امتوں کا تذکرہ کیا، جناب نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا، اور ان تمام امتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اس اگلی آیت میں کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم علیہ السلام تک یہ سب ایک ہی امت ہے۔ کیا مطلب کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ایک آیت ہے، ویسے ہی یہ ساری امت اس کے اندر بھی وحدت پائی جاتی ہے۔ اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ایک جیسی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جو آئین لائے، جو دستور لائے، جو دین لائے وہ کچھ اور ہو، یہ جناب نوح علیہ السلام جو لائے ہوں وہ کچھ اور ہو، یہ جو ہمارے نبی لائے ہوں وہ کچھ اور ہے۔ سبھی کا آئین، دستور، دین ایک ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دین تبدیل نہیں ہوا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک دین تبدیل نہیں ہوا، دین ایک ہی تھا، صرف شریعتیں تبدیل ہوتی تھی۔ جیسے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، جناب نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سب کا دین اسلام ہی تھا، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ شریعتوں کو بدلتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ حالات اور وقت کے تحت۔ اور پھر تمام انبیاء کا جو دین ایک تھا، ان کی تعلیمات ایک تھی، یعنی تمام انبیاء نے وحدانیت کا درس دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی آیتوں میں مختلف انبیاء کی زبان میں یہ پڑھا سنا کہ وہ اپنی امتوں سے یہی کہہ رہے تھے ما لکم من الہ غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی سب انبیاء کی یہ تعلیمات میں شامل تھا کہ وہ لوگوں کو شرک سے بچائیں اور ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء تھے وہ اپنے سے پہلے نبیوں پر ایمان لانے کی بھی دعوت دیتے تھے۔ یعنی جیسے ہم اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی ان سے پہلے انبیاء گزر گئے ان پر بھی ایمان لے کے آئیں۔ پھر اسی طرح تمام انبیاء کے جو الہی دستور کے اندر یہ پیغام تھا کہ قیامت پر وہ ایمان لے کے آئیں، یعنی دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ جب انسان کو دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اور قبر سے اٹھائے جانے کے بعد انسان کا حساب کتاب ہوگا، نیک ہے تو جنت میں چلا جائے گا، برا ہے تو جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آئین اور دین کے اندر شامل تھا۔ اور وہی اللہ نے کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ ساری امت ایک ہے، کسی انسان، کسی نبی کے ماننے والے میں فرق نہیں ہے۔ اب ایک تو انا ربکم، میں تم سب کا رب ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف جو اسے مانتا ہے اس کا رب ہے، جو اسے نہیں مانتا اس کا رب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ کا وہ رب ہو، باقی امتوں کا وہ رب نہیں ہو۔ نہیں کہا میں تم سب کا رب ہوں۔ اور رب کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد وہ ہمارے امور کی بھی نگرانی کرتا ہے، یعنی جو ہمیں چیزیں ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہ انسان ہو یا باقی مخلوقات ہوں، وہ ان سب کے زندگی گزارنے کے لیے ان امور کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے جب اپنی ربوبیت منوا لی، اگر ہم دیکھیں کہ رب جو صفت ہے،
اب سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ نے وہاں پر بھی سورہ فاتحہ میں جو اپنی پہلی صفت بیان کی ہے وہ یہی رب العالمین کا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ تو اس کا اسم ذات ہے۔ پھر آگے جو صفت ہے اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے، یعنی تمام عالمین تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد پھر انہیں پالنے والا ہے، ان کے امور کی نگرانی کرنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ رحمان اور رحیم بھی بات نے کہا اپنے آپ میں صفت کو، تو یہاں پر بھی اللہ نے یہی کہا وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تم سب کا رب ہوں فَاتَّقُونِ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے کہا تو میری ہی فرما برداری کرو، مجھ سے یہ ڈرو۔ اور تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے اگر کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ کبھی پوچھ سکتے ہیں۔ عالمین جی بالکل ایسے ہی ہے، عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم جسے کہتے ہیں جہان، یعنی ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ایک عالم ہے۔ اس طرح ملائکہ جہاں پر رہتے ہیں وہ بھی ایک عالم ہے۔ اسی طرح عالم المجردات ہے یا عالم الارواح ہے یا ہم عالم المادہ ہے، یعنی اللہ نے مختلف جہان تخلیق کی ہوئے ہیں۔ ہم تو صرف اس اپنے ایک جہان کے بارے میں جانتے ہیں، اور کتنے ایسے جہان ہیں جن کے بارے میں ہم آگاہی نہیں رکھتے۔ تو رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کا بھی اللہ رب ہے، اور جتنے اور جہان ہیں ان کا بھی رب اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک ملک کا ایک بادشاہ ہے، دوسرے کا کوئی اور ہے، تیسرے کا کوئی اور حکمرانی کر رہا ہے۔ کہ شاید کیا کائنات میں نظام بھی ایسا ہے کہ اس دنیا کا ایک خدا ہو اور پھر اسی طرح بزم ملکوت میں کوئی اور رب و خدا ہو، اسی طریقے سے بزم جو ہے لاہوت وہاں پر کوئی اور رب اور خدا ہو، اسی طرح عالم المجردات میں کوئی اور رب اور خدا نہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے علاقے تقسیم ہوئے ہیں، بلکہ جتنے بھی جہان ہے اس کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یعنی عالم کا آسان تو ترجمہ وہ جہان ہے، جیسے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ایک جہان ہے، اس کے علاوہ اور اللہ نے جتنے بھی جہان پیدا کیے ہیں، اور یقیناً انسان کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کتنے اللہ نے عالم تخلیق کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب کا رب اور پالنے والا اللہ کے ہی ساتھ ہے۔ بے شک جی ایسا ہی۔ اب دیکھیے وہ جو نبی کو بھی کہا گیا رحمت للعالمین، وہ سب سے پہلی رحمت کیا ہے کہ اللہ نے کہا لولا کلام خلقت الافلاک، کہ اگر میں آپ کی تخلیق نہ کرتا تو میں کسی بھی دنیا کو تخلیق نہ کرتا۔ یعنی خود نبی کا جو وجود ہے یہ وجود ہی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، یعنی کہ ان کے صدقے میں اللہ باقی ہر کائنات کو بنا رہا تھا۔ اور پھر اگر خود نبی کا ہم ظاہری وجود بھی دیکھیں کہ آپ کو کوئی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، اب سب کے لیے سراپائے رحمت ہوا کرتے تھے کہ اگر کبھی اپنے جبرائیل نے کہا بھی صحیح کہ اگر خدا کہہ رہا ہے آپ حکم کریں تو میں کوئی ابو قبیس ان لوگوں پر گرا دیتا ہوں کہ جو آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، لیکن نبی نے کہا بجائے ان پر عذاب نازل ہونے کے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہدایت دی، یعنی یہ سراپا رحمت تھا۔ تو اب دشمنوں کے لیے جو نہیں مانتے ان کی بھی ہدایت کی دعا کر رہے تھے، ان کے لیے عذاب کی دعا نہیں کر رہے۔ اب دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن تک آواز ہی نہیں پہنچی جاتی، جیسے آپ چلے جائیں کہ بعد مثلا افریقہ کے جنگلات ہیں، ایمازون کے جنگلات، برازیل میں چلے جائیں، انہیں اپنے اس سرکل کے علاوہ باہر کسی چیز کا نہیں پتا کہ کوئی دین ہے، اسلام ہے، کوئی قرآن ہے، وہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ اپنے ایریے سے باہر نہیں جاتے اور باہر سے اندر کسی کو نہیں آنے دیتے۔ ایک وہ لوگ ہیں ان تک حق کی آواز نہیں پہنچی۔ اگر وہ خدا یا نبی کو نہیں بھی مانتے تو ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے ایک جو حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے، یعنی اللہ نے جو انہیں عقل عطا کی ہے
اگر وہ عقل کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، مثلا جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، وہ دوسروں کو دھوکہ دہی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، ظالم سے نفرت کرتے ہیں، مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، یہ جو عقل ہر انسان کی فیصلہ کرتی ہے، اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے تو اللہ انہیں جنت پہ بھیجے گا۔ لیکن جن تک حق کا پیغام پہنچا ہو، توحید کا، رسالت کا، قرآن کا، تو ان کے لیے ضروری ہے وہ خدا رسول پر ایمان لائے۔ ہاں اگر وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان لوگوں کو اللہ سزا دے گا۔ یہ اللہ نے فرق یہ اللہ کی علامت کے تحت ہے، یعنی جو عقل ہے اس کے تحت۔ لیکن جس تک پیغام پہنچا پھر وہ کہے کہ میں ایمان نہیں لاتا، وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ رسول پر ایمان نہ لائے یا اللہ پر ایمان نہ لائے۔ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہو تو اس کا حساب بھی اس طرح سے زیادہ ہوگا۔ رحمت سب کے لیے ایک جیسی ہے، جس کے اوپر رحمت زیادہ ہوگی اس کا حساب بھی اسی طرح سے زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر رحمت دیکھی جائے، اللہ کی رحمت تو لامحدود ہے، یعنی اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ چنتے ہیں، بے شک سید الانبیاء، کہ اس کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد پھر ایک اور نئی دنیا جسے ہم آخرت کہتے ہیں، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر موت کے ساتھ ساتھ کچھ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت محدود تھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے، اس لیے اس نے اس جہان کے بعد ایک آخرت کا جہان رکھا، تاکہ جو اس کے نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت کے سائے میں رہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس پر اتنے زیادہ خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کے اندر زیادہ استطاعت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہر سکے، کیونکہ اللہ عدل کے ساتھ اپنا معاملہ کرتا ہے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ تھا کہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے کذالک نصرف الآیات، ہم اسی طرح جو ہے اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی انہیں بار بار بیان کرتے ہیں۔ یعنی سورہ انعام میں جو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی سورتوں کے اندر موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایک دفعہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا، اب دوبارہ تکرار نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ نے دوبارہ تکرار کیوں کیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس انسان کو بار بار میں اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کروں۔ یہ جو غافل انسان ہے شاید ایک جگہ جب وہ واقعہ پڑھے بعد میں اس سے غافل ہو جائے۔ اور دوسری وجہ جو اللہ نے ایک ہی واقعہ ایک صورت میں بیان کیا پھر دوسری صورت میں بیان کیا، اس میں یہ ہے کہ پہلی جگہ پر جہاں پہ اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا اس کے پیچھے سبق کوئی اور ہے، مگر دوسری جگہ پر اللہ نے بیان کیا وہاں پر سبق اور عبرت کوئی اور ہے۔ یعنی واقعہ ایک ہی ہے لیکن وہاں سے کوئی اور عبرت اللہ نے کہا حاصل کرو، اور اس دوسری جگہ پر کوئی اور سبق اور عبرت حاصل کرے۔ وہی اللہ نے کہا کذالک نصرف الآیات، کہ ہم اس لیے بار بار اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ تم اس سے عبرت اور سبق حاصل کرو۔ صلوات پڑھیے محمد۔